آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی جنرل نالج، ایک ایسی مفید بات بتانے والا ہوں جو ہر انسان کو اس کا شعور ہونا چاہیے، جس کے ریزلٹس کے طور پہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا سے فسادات، فرقے، برائی، بے حیائی، زنا اور ظلم و ستم، زیادتی اور ناانصافی، یہ سب کم ہونے اور اچھائیاں بڑھنے کے چانسز ہیں۔ تو اس میں نے ایک پیٹرن بنایا ہے، اس کا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان کی ذمہ داریاں، ہر انسان کی، چاہے وہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی دین کا ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی فرقے کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو، ہر انسان جو اس سرزمین پہ چلتا ہے، زندہ ہے، تو یہ میسیج اس تک پہنچنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں۔ آپ کبھی اپنے جسم پہ غور کیجئے تو آپ کے پاس کانوں کا ایک راستہ اور یہ ناک کا ایک راستہ ہمیشہ کھلا ہے، اس کو کوئی کور نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، جسے آنکھیں ہم بند کر سکتے ہیں، منہ بند کر سکتے ہیں، باقی کے ہولز پہ ہمارا کنٹرول ہے، لیکن ان دو چیزوں کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے جب تک ناک بند نہیں کریں گے، ناک بند نہیں ہوگی، کانوں میں جب تک انگلیاں نہیں ڈالیں گے، کان بند نہیں ہوں گے۔ کبھی اس بات پہ کسی نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ کانوں سے آپ کے دماغ تک کوئی نہ کوئی بات پہنچنا ہی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ مانیں نہ مانیں، آپ اس کو قبول کریں نہ کریں، وہ باتیں آپ کے دماغ تک پہنچیں گی کسی حالت میں۔ ہاں، نیند کی حالت ایسی ہے کہ ایک سچویشن کے بعد کان بھی آپ کے کمزور پڑ جاتے ہیں، جب تک زور کے دھماکے کی آواز نہ ہو، کوئی ناک نہ کرے، فون کے بیل کی آواز نہ آئے، ورنہ کوئی آپس میں خسر خسر کرے تو وہ آپ کو نہیں سنائی دے گی، لیکن آپ اگر جاگ رہے ہیں تو سنائی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانوں کا راستہ بھی آدھا آپ نیند کی حالت میں کنٹرول ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، تاکہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن آپ زندہ رہیں، آپ کو موت نہ آئے، اس سے بچانا تھا تو آکسیجن چاہیے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ناک کے راستے کھلے رکھے ہیں کہ آپ کے دماغ تک، آپ کے جسم تک آکسیجن پہنچتا رہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں، زندہ رہیں، آپ ہوش میں رہیں یا کوما میں رہیں، بے ہوش ہو جائیں، بہرحال آپ جب تک زندہ ہیں یہ سانسیں چلتی رہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے، بڑی آواز آ گئی، کوئی چیز جل گئی ہے، تو اس خوشبو یا اس کی بو سے آپ کے ہوش جو ہے وہ جاگ جائیں۔ بس میں اسی دو باتوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک، آپ کے دماغ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ابھی میں نے بتایا یہ دو ہی راستے ہیں علم کے دماغ تک پہنچنے کے، ویسے تو 5 ہے، لیکن جو مین علم ہے، جہاں آپ کوئی چیز نکال کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کے 5 سینسٹیو آرگنز ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے اور یہ ہاتھ ہے۔ بہرحال یہ دو مین چیزیں ہیں، سمم بکمم عمیون فہم لا یرجعون والی بات ہے، وہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، جو بھی ہیں۔ بہرحال ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اپنے فلٹرز لگائیں، اور جو گندی باتیں، جو گندی نالج، جو بیکار قسم کی جو انفارمیشنز آپ تک آتی ہیں، اس کو روکیں اور اس کے بدلے میں اچھی پیوریفیکیشن والی آیتیں، وہ انفارمیشن لیتے رہیں، اور جہاں نہ ملے تو پھر تلاش کریں، اور اگر کوئی غلط انفارمیشن آ رہی ہے تو اس سے لڑیں، نکالیں اس کو۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر انسان پہ فرض ہے۔ ہم کو تو ایک بچپن میں حدیث سنائی گئی تھی، وہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد اور بوڑھے اور بچے پر فرض ہے۔ وہ تو علم اس قرآن کا علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو علم جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو واٹ نیکسٹ؟ پرسنل نالج، میں نے پہلے نمبر پہ لکھا ہے پرسنل نالج، آپ کا خود کا اپنا علم، پھر وہ ایسا علم ہو جو اچھا بھی ہو۔ نمبر 2، اس پہ عمل کریں، آپ اس پہ پریکٹس کریں، تاکہ وہ نالج سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچے۔ آپ کے پاس نالج ہے اور فائدہ نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ آپ نے MBBS کر لیا ہے لیکن خود ہی گندے رہتے ہیں، بیکٹیریا میں مبتلا ہیں، اپنا علاج نہیں کر سکتے، خود ہی بیمار ہیں، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 3 پہ میں نے لکھا ہے جو علم آپ نے سیکھا ہے وہ علم دوسروں کو بھی سکھائیں،
جو فائدہ آپ نے حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. ویسے یہ چیزیں انسان کے نیچر میں ہے آلریڈی، لیکن ہمارے پاس فلٹرز کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. اور نمبر 4 اس کے بعد سچے اور مفید علم کے خلاف، یعنی آپ کے پاس جو کریکٹ انفارمیشن ہے، جو کریکٹ علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہے زبردستی تو اس کو روکیں اور جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے وہ برائیاں. 5ویں نمبر پہ میں نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کو نقصان پہنچائے، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، اس کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں اور اس کو مٹا کے رہیں. اسی میں بھلے آپ کی موت آ جائے، یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. اور یہ کرتے بھی ہیں. ہم راستے سے جا رہے ہیں، ایک اکیلے دبلے پتلے آدمی کو 4-5 غنڈے مار رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک عورت پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، ایک بچی کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں گھر جل رہا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ خود ہی آگے بڑھتے ہیں مدد کرنے کے لیے. تو یہ برائی سے بچانا ہے ہر ایک کو. نمبر 6 پہ میں نے لکھا ہے اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب آپ کے اوپر سوالات اٹھیں گے. جو خراب لوگ ہیں نا وہ غلط سوالات کریں گے آپ سے، آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کو سچے راستے سے روکنے کی کوشش کریں گے اور سیدھے سادے لوگوں کو بھڑکائیں گے، ذرا ان سے یہ سوال تو کرو، تو آپ کو اس کے جواب بھی دینے ہیں. 7ویں نمبر پہ جو لوگ آپ سے متفق ہو جائیں، ظاہر بات ہے نا، آپ کی یہ تھیوری سے جب لوگ متفق ہو جائیں گے ان کو اکٹھا کریے، ان کو چھوڑیے مت، ان کو اکٹھا کر کے رکھیے، ان کی اجتماعیت کو بڑھائیے. یہ 7 نمبر پہ میں نے لکھا ہے. متفق کریے ان کو، یونائٹڈ کیجیے. 8ویں نمبر پہ میں نے لکھا ہے اب آپ کی بات کے خلاف بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اندر سے برے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو ہے بدماش قسم کے ہیں، کمینے ہیں، ذلیل ہیں. اس طرح کے جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کم ہیں، بہت کم ہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کے ساتھ 8ویں جہاد کریں، ان سے لڑیں اور ان کو مٹانے کی کوشش کریں. اب 9 نمبر پہ دعوت کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، اچھائیوں کی دعوت کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، بھلائیاں پھیلاتے ہوئے، علم پھیلاتے ہوئے، جب میجورٹی اچھے لوگوں کی ہو جائے، ایسی میجورٹی کہ وہ جو برے لوگ تھے وہ مائنورٹیز میں ہوتے ہوتے، جہاد ہوتے ہوتے وہ آلموسٹ ختم کے لیول پہ آ گئے ہیں، ایک 25% بچ گئے ہیں. ایسی صورت میں آپ کو فوراً جو ہے ایک سسٹم تیار کرنا پڑے گا. اس کمیونٹی کے لیول پہ کچھ احکامات اوپر والے نے ہم کو دیے ہیں، وہ ان کو سمجھانے پڑیں گے اور وہاں ایک سسٹم بنانا پڑے گا. اور آخری 10 نمبر کا جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں قرآن کے سیاسی احکامات، نظام قائم کرنے کے احکامات بہت سارے ہیں، جیسے ہاتھ کاٹ دینا ہے، کسی کو کوڑلے مارنا ہے، کسی کو سزا دینا ہے، کسی کے ساتھ جو بھی پینالٹیز ہیں یہ کرنا ہے. تو اسے اسلامی حکومت کہتے ہیں. آپ اور میں مل کے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو یہ کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہتا تھا. میرے اسٹیٹس پہ بھی مل جائیں گے آپ کو، اور جب بھی چاہیں گے میں آپ کو یہ فارورڈ بھی کر دوں گا. میرے فیس بک پہ بھی میں نے ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے تو اللہ مجھے اس کی آگاہی دے، اس کا شعور دے. آپ بھی بتائیے، اور جو باتیں صحیح ہے وہ ہمارے دماغ میں ڈال دیں.